دے نام تے سب کچھ دے دینا تے نال سر کٹا دینا. جڑا بندہ دل وچ اے ارادہ رکھدا ہوئے تے اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو اپنے حبیب دی محبت عطا کردا ہوئے. اس تو پہلے محمد لبدی کوئی نہیں, بندہ در بدر پھٹکدا ہی رہنا. جڑا بندہ ارادہ کر لوے کہ میں حضور دے نام تے اپنی جان بھی دے دینی, میں اپنا مال بھی قربان کر دینا تے میں اپنا سر بھی کٹا دینا, تے پھر ایسے بندے دے دل وچ اللہ اپنے حبیب دا عشق پانا. جو سائیاں دی واری آوے نا, مالکاں دی واری آوے, پھر ڈھلا نعرہ نہ لایا کرو. میں ڈھلے بندے نہ گل کردا ہی کوئی نہ, میرا موضوع ہی بدل جانا. حضور دا نام ہے اپنے آپ تو باہر ہو جائے, گل اندر نہ کرن دی مزہ آنا ہے نا. این کرے نعرہ لا بھائی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میں آج اس وقت سے دریا جناب دے گیا, میں کیا سا بھی تو گھوڑے پاڑے نا. میں آج دریا بھی جا کے اتریا, میں دیکھیا دریا بھی کنا دم خام, میں دریا بھی دم کھوئی نہیں, شیرہ دی گل ہوئی کوئی دم خام کوئی نہیں. او تے منظر ہی بڑا عجیب ہوئے گا نا. انہوں نے میں نے کہا تو نیڑے لگتا ہے انڈیا, میں کہتے پھر تے بڑا ساڑے کو آسان دے, یہ تے بڑا چاسا آ جانے. جس دن لبیک دے کول ہو سی حکومت, ہم میلاد النبی کیسے منائیں گے؟ اسی انہوں نے کہا کہ جناب کوئی جلسہ نہیں سنجانا, جلسے سارے پیسے جہاد واسطے دو. اسی سارا لشکر تیار کرنا, بجوا تو قریب پہندا ہے, تے بڑا نیڑے بھائی, یہ تے چاسا آ جانے. یہ من کیا ہے, بڑا قریب پہندا ہے, کوئی 1-2-3 کلومیٹر پہندا. اسی اتھو جناب پورا بجوا تو لوگوں نے تیار کریں گے. اگے خالد ٹینک ہوئے گا, درات ٹینک ہوئے گا, اگے جناب بڑے بڑے محمد عربی دی فوج بھی ہوئے گی, پیچھے لبیک دا نعرہ بھی ہو سی. بعد ابھی اتھو داخل ہوئے نا کہ بھائی حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ گئے. تاجدار ختم نبوت, آئی جہاد, آئی جہاد. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اقبال کہنا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مار. واللہ میں تو مستقی جیسا بڑا مزہ آنا ہے. آج وہ سارے ٹینک پہن کے نا دریا دے ویچ, جدو این حضور دی غلام چلانگا مادے دریا وچ پہن گے نا, کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لوگ کہتے ہیں مولوی جنت بانٹتے ہیں, اور میں کمینے قرآن کھول کے پڑھ, مولوی جنت نہیں بانٹتے, اللہ خود جنت بانٹ رہا, اللہ جنت بانٹ رہا. اللہ کہہ رہا کون ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے جان اور مال دے تو اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر دے گا. اللہ کہنا اپنے جان تے میں نو مال دے تے میں بدلے میں جنت دیاں گا. تو اللہ نے فرمایا وہ کون ہے مومن جس کے ساتھ اللہ نے سودا کر لیا, وعدہ کر لیا, ان اللہ اشترى من المؤمنین. جی جی بسم اللہ کی ہویا جی, بندہ بولیا نا. لو جی بس میں گل نو مکا دیا. لو جی میں کہا کہ انہوں کھرک روئی تھی ذرا گل کر لی نا, وہ آ جانا نہ چاہیے, ابھی کوئی لوکے تھوڑی ہیں وہاں. نہ ہم سر کنو میرے جان تو بعد ہی کھرک ہوئے تو لاہور آ جاوے, گل نہیں کوئی نہیں گلیا, یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں اپنی ذمہ داری تے گل کرے تو کنو بیٹر ٹاؤٹ مخبری ہوئے, میں اپنی ذمہ داری تے گل کرے میری پوری تصویر بنا لوے. میں بابا ہی دا پتر گل کر رہے تھے, بابا ہی دا پتر گل کر رہے, یہ تو گل نہیں کوئی نہیں. او جلیا حضور دے نام تے چلے جائیے, اس تو بڑی گل کی ہے. قسم نہ خدا میں تو حضور دے نام تے اسی لمبے سالوں کے مار دوے کہ اس تو بڑی گل ہی کوئی نہیں. قسم نہ خدا بابا جی بڑے خوش ہوں گے. میں تو گل سنانا نہیں, پھر منہ گل ہے تو بابا جی تو گھر آئے نا 2016 دے وچ, او ساری جنسی نے گھر آ کے کوٹیا چھوٹیا. تے قسم نہ خدا میں جدو ستا اٹھے تے مینوں ماں جی نے کہا کہ بھائی باہر بابا جی آ گئے تے مجھے بلا رہے ہیں, تے بابا جی انج باہر آئے تے پھر انج مینوں ویکھدے نال نہیں فرمایا تینوں کتنا ماریا کی ہویا. قسم نہ خدا مینوں بابا جی نے ویکھدے نال کہا یار تو مار جانا تے بڑا چاچا نہیں.
میں نے اس طرح ہی بابا جی نے فرمایا، اس طرح ہی، کوئی اور نہیں فرمایا یار علاج کرائیے تیرا بڑا مارا ظاہری بات ہے، لیکن بابا جی نے میں نے ایک دن فرمایا یار تم مار جانا تے بڑا میں نے چسا نہیں سی، میں سارے نہیں کہنا نا فائن ابی و والدتی و ارضی لارض محمد منکم بکاؤ کہ اج میری گل پوری ہو جائے۔ ایک گل حضور دے نام سانو بابا جی کہہ کے کہندے حضور دا نام تے پیچھے ہٹنا کوئی نہیں، اگے وقت کے گل کر۔ یہ میرے آقا کی تلوار پر کیا لکھا تھا؟ وَفِي الْجُبُنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَخْرُمَةٌ، فرمایا بزدلی ایک ننگو شرم ہے، ایک عیب ہے، فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے۔ وَالْمَرُ بِالْجُبُنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ، فرمایا کوئی بھی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ تقدیر سے عشق کنوں لبدا بھائی؟ عشق کنوں لبدا؟ پینے کا عالم شاہ صاحب فرمائے عشق دا ذائقہ ذوق آلا، عشق دا ذائقہ کیوے عشق دا ذائقہ ذوق آلا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ یسب الرضا میں امام میں لکھا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ تحیید و ثنا پر غزوہ احد میں چاروں طرفوں سے حملہ ہوا، چاروں طرفوں سے سارے مشرکین نے حضور آج بھی امام الانبیاء کے نام سے تکلیف ہے، حضور کی ذات سے آج بھی تکلیف ہے۔ تو تب بھی 3000 کے لشکر نے جب حضور کی طرف رخ کیا تو سارے صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، تلواریں آ رہی ہیں، تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، امام الانبیاء کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میری نگاہ ایک گمنام تیر وال پہ گئے، میری نگاہ ایک گمنام تیر وال پہ گئے، امام الانبیاء وال آ رہا تو کہنے میرے کو ڈھال بھی کوئی نہیں، تو کہنے عشق نے کہوں کرنا کی ہے، کہنے میں سوچیا ہاتھ تک کرتا تو ہو سکتا تیر نکل کے امام الانبیاء وال چلا جائے، تو لوگ قیامت تک کہنے ابو قتادہ دن جان زیادہ عزیز سی، تیر امام الانبیاء وال چلا گیا، تو کہنے پھر میرے عشق نے کیا ان کرنا کیے، کہنے میں جلدی نال آگے چھپٹ کے اس تیر دے کے اپنا منہ کر چھڑیا، کہنے نو تیر آیا تے میری آنکھ تے لگ گیا، میری آنکھ جلے تو دے حضور دے نا دیا مٹھا ڈانا سوچتا، یہ حضور دے ملاد منانا سوچتا، صحابہ تے او سنجنا حضور دے نا دے اپنا منہ بھی قربان کر چھڑیا، تے اپنے منہ قربان کر رہی آنکھ نکلی بار، تے پھر اے نہیں کیا کہ ہائے میرا بڑے گا کہ میرا تے منہ جناب بے عیب ہو گیا، عیب دار ہو گیا، اے نہیں کیتا، انہوں نے پتہ تھی جنہ سائیاں واسطے میں منہ قربان کر رہے ہوں، انہوں نے صدقے تے اللہ نے پوری کائنات بنائی۔ پھر امام بصیری بولے کہ دامت ذات النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحن فیہ وحتکم فانصب الى ذات ما شئت من شرف وانصب الى قدر ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطقم بفمی لو ناسبت قدرہ آیت عظم نحی اسمہ حین جدا دار سر رممی۔ امام بصیری فرمانے یہ وہ قصیدہ بردہ ہے جو حضور نے سنا اور امام بصیری کو اپنی چادر عنایت کی۔ اب امام بصیری نے اس کے اندر مولد النبی کے نام سے فصل باندھی اور حضور نے سنا، اگر حضور کا میلاد نہ ہوتا تو حضور فرماتے بصیری تو کتھوں میلاد کر لیا، یعنی حضور نے سن کر اپنی چادر عنایت دیکھ کر بتایا کہ میری شانہ اینی کر کے بیان کرنی آنا۔ تو امام بصیری کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور دے بارے دو گلہ نہیں کرنیاں، امام بصیری کو گئے ہوئے بھی ابھی کم از کم 900 سال ہونے والے ہیں، امام بصیری 500 ہجری کے اندر آئے ہیں، امام بصیری اور صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ایک ہے۔ اور آپ کو ان کا واقعہ سنا دوں کہ مجاہد کی کتنی قیمت ہے، مجاہد کی کتنی قیمت ہے جی، مجاہد کی۔ امام بصیری علیہ رحمہ کے زمانے میں نا حضرت صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، امام بصیری تیمارداری کے لیے آئے، حضرت صلاح الدین ایوبی کو دم کیا، صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ کچھ زمانے کے بعد امام بصیری بیمار ہو گئے۔ امام بصیری کتنے بڑے عالم ہیں، ان کو قصیدہ پڑھ کے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کتنے بڑے عالم ہیں۔ کاکا جی میں گل مکا دیں، انہوں پتہ میں رسمی گلہ نہیں کرنا، آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ میری وارننگ ہے آپ کو، میں خطیب میں کو پیسے لے گیا بھائی، تو پھر تجھے گلنا توڑے دل درد کوئی نہیں برما دی بچیاں، اے تو انہوں میں سچی دنیا تسی رسمان لبائے گئے رسمان تو انہوں ڈبر مار پڑنی یاد رکھتے، تو انہوں بہن ڈاڑی مار پڑنی جی، تساں بیک لیا بابا جی چل کے تو انہوں 10 گئے، چل دے مسجد احمد عالمین تو نکلیں، تے منار پاکستان بابا جی نے دسیا کہ اے جے چل کی قیمت کتنی بڑی، میرے پاکستان پوری دنیا میں جنازہ دے آگے بے کے دسیا کہ بابا دا جنازہ اے دنیا میں اے مقام ہے، آخرت کی مقام ہوئے گا۔
تے جو تساں پھر موڑ کو رسمن ہونا نا رسمن تے تانوں بڑی ڈبل مار پینی ہے. میں تانوں بالکل میرا اون دا کیمرہ تو گل کرن لبا گل واسطے خاص کر تانوں بابا جی رات چل کے دس کے گئے کہ اے راہ کامیابی والی. تو ہم نے ابھی برما کی بچیوں کا بدلہ بھی لینا ہے. تواڈے دل کے ممتاز قاضی بھول گیا؟ ابھی تو ہم نے نون لیگ والوں سے وہ بدلہ لینا ہے. انہوں ساڑا جوان کی میں تخت ادار تے لٹکایا جڑا جوان منجی تے بھی پورا نہیں آندا سی. ابھی ہم نے ممتاز قاضی کا بدلہ لینا ہے. درود و سلام پر پابندی کیسے لگوائی؟ ابھی ہم نے نون لیگ سے بدلہ لینا ہے. ابھی ہم نے آسیہ ملونہ کا ان سے بدلہ لینا ہے. انہیں حضور کی گستاخ کیسے فرار کروایا, ختم نبوت پر کیسے ڈاکہ مارا اور مساجد اور مدارس کے کیسے تقدس و اعمال کیا, مساجد کے کیسے سپیکر اتارے. یہ تو ابھی ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. آپ ابھی سے جناب ڈھیلے پہ گئے, آپ نے دل میں درد پیدا کرے. بابا جی کے دل میں درد تھا نا تو وہ 72 گھنٹے بیٹھ کر بھی باسی نہیں آتی تھی. جاگتے تھے, نیند کی جناب آثار بھی نظر نہیں آتے تھے. ان کے سینے میں درد تھا اسلام کا. آپ نہیں دیکھ رہے روزانہ فلسطین میں کیا حالات بن رہے تھے. تو اگر ہم نے بھول جائے اور ہمیں رسمن ہو گئے تو ہمیں بڑی ڈاڑی مار پڑی. تو میری اون دا ریکارڈ گالی پلے باندھ کے رکھ لوں. ولو میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ولولا ان ثبتناک. یہ جو آج امت کو مار پڑی ہے نا ڈبل, کہ ہر طرف سے مارے بھی جا رہے ہیں, ذلیل بھی ہو رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ قرآن ہے. ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ اپنے قیامت تک امتیوں کو یہ پیغام دے دے, اگر یہ دین سے اسلام سے رتی بھر بھی ذرہ برابر بھی دائیں بائیں ہوئے نا تو کیا ہوگا کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دے گا, آخرت میں بھی دگنا عذاب. آپ نے درد پیدا کرے. ابھی ہم نے صلاۃ الایوبی کے مزاح کو جس فرانسیسی جنرل نے ٹھوکر ماری تھی جب بیت المقدس دوبارہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی, تو فرانسیسی جنرل نے آ کر صلاۃ الایوبی کے مزاح پر ٹھوکر مارنے کہا تھا, ادنا یا صلاح الدین, کہ صلاۃ الایوبی کھڑا ہو, ہم تو پھر آ گئے. اس ٹھوکر کا بدلہ میں نے اور آپ نے لینا ہے. صلاۃ الایوبی نے کھڑا ہو کر جواب نہیں دینا تھا, وہ آپ نے اور میں نے دینا ہے. تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھے کہ میرے 4 اگر کو نوید ہو, صفِ دشمنوں کو خبر کرو, وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم چکا دیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ رسمن نہیں یار, رسمن نہیں. دل و جان نال حضور دے دین یہ درد رکھو جو امیر المجاہدین لے کر گئے. ہم نے شام کی بچیوں کا بدلہ لینا ہے. عراق کے مسلمان جن پر ابو غریب جیل میں مسلمانوں کو ننگا کر کے جن پر کتے چھوڑے گئے, ہم نے امریکہ سے ابھی بدلہ لینا ہے. امریکہ جو کھلے ہوئے سور کی طرح پڑا ہوا ہے اور یہودی پڑا ہوا ہے, تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ساڑھے کو اسی نہ گل. میں اقبال کو پوچھا, میں کہ اقبال ہمارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, ایک الیکشن کے بعد 2 الیکشن کے بعد لبیک کو نہیں آنے دینا. تو میں کہ اقبال حضور دا دین آنا یا کوئی نہیں آنا, تو کلندر ہے. اقبال کہنا آنا, تو میں کی میں آنا. اقبال کہنا نکل کر صحرا سے اس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر اٹھا. لو جی بس میں ہوں گل مکان میں, تو میری گل سمجھ آئی. سیال کوڑا لے این کر کے جینا ہے تو آٹھے تو اسی پہل کرنے انشاءاللہ. تھی آج تو تیاری پڑھو. ہاں ایتھو اسی گھوڑے پڑھنے دن ساڑھے کو اور کچھ نہیں ہونا, ہم نے بس سپیکر پکڑا ہوا ہونا ہے. تو بتا ہے ہندوؤں کی کہنا ہے, بتا ہے ساڑھے نال کون کون, ہم نے 3 ہی باتیں کرنی ہیں. من خالد ابن الولید الارستم ومیران وملائی فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإن ندعوکم الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوم یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر. ہم نے حضرت خالد بن ولید کی زبانی ہندوؤں کو کہنا ہے, ہندوؤں او سکھو اسی آگے محمد عربی دیو غلام. کیڑے غلام؟ جڑے خالد بن ولید کے ماننے والے ہیں, سلطان دمشق کے ماننے والے ہیں, قطب الدین ایبک کے ماننے والے ہیں, سلطان محمود غزنوی کے ماننے والے ہیں, سلطان ٹیپو شہید کے ماننے والے ہیں, اور سلطان شہاب الدین غوری کے ماننے والے ہیں, نور الدین زنگی کے ماننے والے ہیں, خالد بن ولید کے ماننے والے ہیں, حضرت مصنع کے ماننے والے ہیں, حضرت شرحبیل کے ماننے والے ہیں, حضرت قعقاع کے ماننے والے ہیں, مولا کائنات کے ماننے والے ہیں. مولا کائنات کے. ہم کیا کہنے لگے, ہندوؤں سیدھے ہو جاؤ, ہم تمہیں ایک پیغام دیتے ہیں, ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں, کلمہ پڑھو. قاری صاحب وہ منظر کی ہوئے گا, تو دریا بھی لمحہ بھی ہوئے گا.
لمبا پہ نا، اور جلید شیر بھی لمبے پہ گئے. حضرت سفینہ افریقہ کے جنگلوں میں جا رہے. آج بھی افریقہ کا جنگل بڑا خطرناک ہے، جا کے سرچ کریں، افریقہ کا جنگل بڑا خطرناک ہے. حضرت سفینہ حضور کے غلام ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ کے لشکر سے بچھڑ گئے، افریقہ کے جنگلوں میں جا رہے، سامنے شیر دھاڑتا ہوا شیر آ گیا. آپ نے نہیں فرمایا میں بہت بڑا پیر ہوں، میں بہت بڑا مولوی ہوں، میں بہت بڑا عالم ہے، میں بہت بڑا فلانا متقی ہے نماز. فرمایا نا نا، ایک ہی پہچان ہے صحابہ کی. صحابہ نے امت کو بتایا جب تک اس پہچان کے ساتھ زندہ رہو گے دنیا کی ہر شے آپ کی بات سنے گی. جب آپ یہ پہچان ہٹا دو گے پھر آپ کے گھروں بھی کوئی نہیں سنے گا. تو صحابی نے پتا کیا کہا؟ فرمایا شیرہ دھیان نال میرے تے حملہ کرے، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا شیر دھیان نال میرے تے حملہ کری، میں محمد عربی دا غلام ہوں. محمد عربی دا محمد عربی دا تے صحابی کہتے ہیں شیر نے حضور دا نام سنیا نا کہ حضور دا غلام میں تے کہتے ہیں شیر میرے پیرہ میں لمحہ پہ گئے. تے میں انہوں نے کہا یارا پیرہ میں لمحہ نہ پہ، میں نے اے دا صحابہ کدھر جا رہا ہے، میرا سے پچھڑ گیا. تے کہتے ہیں کہ میرے کے چل پہ آنڈا گیا اقبال کہنا میں کہ اقبال طاقت کدھروں آئی کہ صاحب شیر کے چلتا پھرے. اقبال کہنا آندھی طاقت کی میں اقبال کہنا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر. بس اپنے دلوں میں حضور دی محبت بساؤ، پوچھنی کوئی نہیں گال، پوچھنی کوئی نہیں گال. آلہ فرماتا تنہوں پتا امام الانبیاء دی شان کیے. میں کہیں دسو آلہ فرماتا نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، اور نبی رازدار اللہ لی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اسرا رویلا مکان کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اور تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی. سمجھ آ رہی میری گل؟ سمجھ آ رہی؟ امام بصیری فرماتے ہیں حضور دے بارے دو گلاں نہیں کرنی، ایک حضور نو رب نہیں کہنا تے ایک رب دا بیٹا نہیں کہنا. فرمایا اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور دی شان بیان کر، نہ شرک تے نہ بدعت. اگلی گل گراسی کہنا لبیک دے نعرے لاؤ. اس دا پتہ کی ہے کہ بندہ لبیک دے نعرے لانا نا اس دی برکت نال اللہ تعالی اون دے خون وچ برکت پاندا، حضور دے نام دی برکت نال اون دی پھر ساری بیماریاں نس جاندیاں. ذرا تم سوچو بابا جی ہومن ویل چیئر تے، بابا جی ہومن تے بابا جی نے ویل چیئر تے 12 سال گزارے تے بابا جی نے بلڈ پریشر جیسی بیماری بھی کوئی نہیں سی. شوگر ہونا تے بڑی دور دی گل، بلڈ پریشر بھی کوئی نہیں. ڈاکٹر پریشان ہوندے نے جناب تھوڑا نوجوان 14 سالہ نوجوان تے تھوڑا دل دلدا تو بلڈ پریشر بھی کوئی نہیں. تو وجہ کیا بابا جی دن رات حضور دی گلاں کردے سن. امام بصیری فرماتے ہیں لو ناسبت قدرہ آیتہ عظما نحی اسمہ حین یدعا دارس الرمم. امام بصیری فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب دی شانہ چھپا کے بھیجیاں دنیا تھے. اگر ظاہر کر کے بھیج دا کوئی بسیدہ ہڈی بھی پئی ہونی اس تے حضور دا نام لینا اٹھ کے چلن لگ پونی. سمجھ آ رہی میری گل؟ بس حضور دی غلامی تو حضور دا نام آوے تے اننے واہ، تو حضور دا نام آوے تے اننے واہ. کی میں حضرت شماس بن عثمان ایسا صحابہ نے میلاد منایا، ایسا صحابہ نے میلاد منایا حضور کا. جب حضور آئے تو صحابہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، تلواریں باہر نکالی اور اپنے گھوڑے کو ایڑیاں مارتے ہوئے کیسر و کسرا کے جا کر دروازے کھڑکا دیے، روم کے جا کر دروازے کھڑکا دیے. پورے کفر کو ایسا ہلا کر کہا کہ اب کیسر کی بات نہیں ہوگی، اب روم کی بات نہیں ہوگی، اب کفر کے نظام کی بات نہیں ہوگی، اب قیامت تک امام الانبیاء کی بات. بس صحابہ نے یہ حضور کا میلاد منایا، صحابہ نے یہ حضور کا میلاد منایا. شماس بن عثمان کہنے لگے حضور تے چاروں طرف حملہ ہویا نا تے میرا عشق نے کہا ڈھال نہیں جبڑی آج دنیا میں ایسا کم کر جا کہ رہتی دنیا تک تیرا نام لینا رہے، لوگ تیرا نام لے کے عشق کر اٹھن کے یار کیا حضور دے غلام سے انہوں حضور دے نام دے اس طرح کر کے جانا قربان کی دیا. کہنے میں ڈھال نہیں چکی. میرے عشق نے کہا آج کرنا کی ہے. میں کہا آج ان حضور دے کے گھوم جی میں حاجی طواف کر دن کعبے دا، حاجی جی میں طواف کر دینا کعبے دا تے آج تو حضور دے دے این کر کے گھوم. تے پھر اعلیٰ حضرت بولے فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حضور کہتے ایسے کر کہتے میں نے گھومنے لگ پڑا، ایسے کر کے تیزی سے گھومنے لگ پڑا. سارے تیر میں نے اپنے جسموں پر لیے. کوئی میرا تیر میری آنکھ پہ لگا، کوئی میرے ادھر آنکھ پہ لگا، کوئی میرے چہرے پر لگا، کوئی میرے سر پر لگا، کوئی میرے سینے پر لگا، کوئی میری کمر پر لگا. کہتے اتنے تیر لگے، اتنے تیر لگے. کہتے جب میں تیزی سے گھوم رہا تھا نا ایک تیر آیا جو میری حلق پہ لگا، حلق پہ لگا. حضرت شماس بن عثمان شہید ہو گئے.
جب امام الانبیاء نے اپنے غلام کو دیکھا نا کہ میرے غلام نے میرے ارد گرد گھوم کر ایسے پہرا دیا اور ایک تیر بھی میری طرف نہیں آنے دیا، جب شہید ہو گئے تو حضور نے صحابہ کو فرمایا ان کو دفن کر دیا۔ تو صحابہ نے کہا حضور نماز جنازہ نہیں ادا کرنی؟ سارے غلاموں کی آپ نے نماز جنازہ ادا کیا، ان کی نماز جنازہ نہیں ادا کرنی؟ حضور نے قیامت تک فیصلہ کر دیا، فرمایا جڑا میری عزت سے انوکھا پیرا دے گا اللہ انہوں اے مقام عطا کرے گا۔ یہ قیامت تک کی بات ہے، جو حضور کی عزت پر انوکھا پیرا دے، انوکھا ہو کے بکھرے ہو کے پیرا دے۔ سارے بزرگان دین نے دین کی خدمت کی تھی، لیکن بابا جی ویل چیئر سے بیٹھ کے دیا انوکھا پیرا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لو جی انوکھا پیرا ہوئے کوئی نہیں ہویا، سارے چل کے پیرا دیتا تھے۔ بابا جی بیٹھ کے پوری امت چلا چھڑیا، نوجوان بھی چل اٹھے، بچے بھی چل اٹھے، دودھ پینے بچے بھی کہیں جناب لبیک لبیک۔ اے گل انوکھا پیرا شماس بن عثمان نے انوکھا پیرا دیتا، پھر حضور نے قیامت تک دعا دیتی، فرمایا جڑا قیامت تک میرا غلام میری عزت دے دے، میری ختم نبوت دے دے، دین دی انوکھا پیرا دے گا اللہ انہوں اے مقام عطا کرے گا۔ انوکھا پیرا دے گا، دنیا دنگ رہ جاوے۔ اقبال کہنا مومنت عشق اس مومنت، عشق رارا ممکن ہے ماں ممکنت۔ اقبال کہنا جتھے مومن اتھے عشق، جتھے عشق اتھے مومن۔ دنیا جنہوں نا ممکن سمجھے، عاشق کر کے بکھانا ہے ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا۔ جب شہید ہو گئے نا صحابہ آگے کہ یا رسول اللہ ان کی نماز جنازہ نہیں ادا کرنی؟ سارے صحابہ کے تو آپ نے نماز جنازہ ادا کی ہے، ان کی نہیں پڑھانی؟ حضور نے فرمایا نہیں پڑھانی۔ صحابہ نے کہا کیوں؟ حضور نے فرمایا نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے بلندی درجات کے لیے، مغفرت کے لیے۔ فرمایا شماس بن عثمان نے جو آج مقام عہد میں کھڑے ہو کر میرے کیسے گھوم کر پیرا دیا اور ایک تیر بھی میری طرف نہیں آنا دیا، فرمایا شماس بن عثمان کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ کے ہاں اس سے آگے مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ گھوم کے پیرا تو وہ نمازہ کوئی نہیں، نمازہ پڑھنی چاہیے، میں نہیں کہتا نماز نہ پڑھو، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جب حضور کی عزت کی باری آئے پھر نماز مسجد کے اندر نہیں بلکہ فیض آباد کے مقام پر پڑھنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ تانوں سمجھ آ رہی میری گل؟ اور سمجھ آ رہی میری گل؟ حضور نال محبت کرنی دے، لو جی گل مک گئی میری بات، حضور نال محبت کرنی دے، انے واقع نہیں سمجھ دلے نہ طرح جینا۔ میں وہ مہان والی بات سنا دوں، 6 لاکھ بندوں پر ہوتے ہوئے لوگ یہودیوں نے ویکٹا کا کمی جا رہے ہیں جی ہم کیا بات کریں۔ میں کہا اوہ جھلیو، وہ یہودی کہتے ہیں غزہ کے اندر وہ کاغذ پھینک کر، اور آج یہ خبر آئی کہ وہ یہودی داخل ہو گئے ہیں غزہ کے اندر، وہ ٹینک لے کر داخل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا یاد رکھنا یہودیوں، ہم نے تم سے ایک فلسطینی بچے کا بدلہ لینا ہے اور انشاءاللہ لینا ہے اور بڑا جرد لینا ہے۔ یہ پکی بات ہے، تم جتنے مرضی ظلم ڈالو، ایک دن پاکستان کی تخت پہ رسول اللہ کا دین آئے گا تو ہم اگلے سال ربیع الاول بیت المقدس کے اندر منائیں گے۔ ایک ضروری نہیں کہ سارے پاکستانی قوم حدود دین نہ کرے کہ جو حدود دین آئے گا، بس جس دن 10,000 بندے 10 جو علماء بیٹھے فتح مکہ کتنے لوگوں نہ لوئے؟ کوئی لکھا بھی سن صاحبہ 10,000 سن، لیکن ہے سن جان دینے والے، ہے سن سب کچھ فدا کرنے والے۔ جب 10,000 غلام ہوئے نا، جب 10,000 حضور کے غلام ہوئے تو حضور نے فرمایا اب چلیے مکہ کی طرف۔ اللہ نے آیت نازل کر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو یاد رکھے گا ایمان والے ہمیشہ تعداد پر نہیں لڑتے، اللہ رسول کی مدد پر لڑتے ہوتے ہیں۔ تو جب صحابہ کو اس نے یہ مسخر اور مذاق اڑایا نا صحابہ کا، ان کی حالت دیکھ کر کہ تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، امامیں بھی پھٹے ہوئے، جسم بھی بڑے کمزور ہیں، جوتیاں بھی پوری نہیں ہیں، پہلے صحابہ سے جوتیاں بھی پوری نہ ہون، اسلام سے اعتراض نہ اٹھاون، بلکہ جنگ یرموک بھی جا کے پہنچ جاون، تو تے اج میں اچھے قسم دے کھانے کھا کے گھراں دے وچ سکون نال ایسیاں وچ بیٹھ کے حدود دین دے بارے گل کری تے انہاں صحابہ دے بارے نہیں انہاں صحابہ دے بارے گل کری۔ میں دوستو جناب بڑے لوگ مولویوں کو تحقیقیں چڑھی ہوئی، یہ صحابی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک۔ میں کہو اے بے وقوفا، اے بے صحابہ، جوتیاں بھی پیراں وچ پوریاں کوئی نہیں، جسم میں دبلے پتلے بالکل کمزور ہیں، لیکن جنگ یرموک میں اسلام کی فتوحات کے لیے حضور کے دین کے لیے جنگ یرموک میں بھی پہنچ گئے، تو گھر میں بیٹھ کے انہاں صحابہ کے بارے جی 6 قسم دے کھانے کھا کے لباس پا کے سب کچھ جناب سکون لے کے تے انہاں صحابہ دے بارے گل کردا جڑے جنگ قاسیہ دے وچ جا کے پہنچ گئے۔
جنگ تبوک غزوہ تبوک وچ پہنچ گیا تب تو صحرا دے وچ بھی حضور دا در نہیں چھڑیا تے تو نہ صحابہ دے بارے گل کرنا خبردار آج کے بعد صحابہ کے بارے میں بات کرے تے اعلی حضرت فرمانے سنیا چھلانگ مار کے جنت میں چلے جانا سنیا کیوں تے میں کہ اعلی حضرت کیوں فرمانے کیوں کہ سینے میں حضور نال محبت رکھتے ہیں دل وچ تے ایک ہاتھ وچ اہل بیت دامن ہے تے ایک ہاتھ وچ اہل بیت دامن ہے تے ایک ہاتھ وچ اہل صحابہ دا دامن ہے تے پتہ کی ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم اور نو ہے سبحان اللہ لو جی جب صحابہ نے اس کی یہ بک بک سنی نا تو نعرہ ہائے دلیروں سے بن گونجتے نعرہ ہائے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت مثنیٰ حضرت شرحبیل حضرت کاکا بڑے بڑے جرنیل صحابہ کھڑے ہوئے تو آگے نے کہا جناب ہم اس کو جواب دیتے ہیں اس نے کیا بک بک کی ہے خالد بن ولید نے فرمایا تُسا جواب نہیں دینا میں جواب دینا ہوں خالد بن ولید آگے بڑے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور آگے چلے گئے لشکر کے اس سے قریب جا کر کہا مہان گل جی میں تو کی تھی گل ہے نہیں گل کے پیچھے ہو رہے فرمایا کی گل ہے آپ یارو کی انداز ہوئے گا حضرت خالد بن ولید اپنے آپ تو باہر آئے گے تے تلوار بابا جی فرماندے نا جب میں ملک شام گیا نا تے میں حضرت خالد بن ولید تلوار ہلا بھی نہ سکیا میں 35 کلو دی تلوار سے کتنی 35 کلو فرماندے نا سی ہلا بھی نہ سکیا اس تلوار تو سوچو ذرا تے خالد بن ولید این کہنے کرتے اے گل جو ویکھو نا جو مہان نے مذاق اڑایا نا تے آج لوگ کہتے ہیں نا آئی ایم ایف غلام ہے پاکستانی قوم میں کہا پترو قرضہ اسی لیا کوئی نہیں یہ لیا گنجیاں نے یہ لیا عمرانے نے یہ لیا زداری دے پٹھے دے زداری دے کلیا ہے جس دن لبیک دے کول اسی حکومت آسی نہ سائے نو بند کرنا کرین دے بیچ کہرو لیا جانا آئی ایم ایف دروازے دے ہوتے وہ کہنا بھائی اے ان بندے جنہیں قرضہ لیا اسا دیکھ روپیہ بھی دکھا دا نا قوم نے روپیہ کھاتا اینا کو لوگ کھلاؤ وہ کہیں گے نہیں جیسی کہیں گے ساڑھے بابے جب پیغام نہیں سنیا سی وہ کہیں نہیں سنیا سی کہ تو انہوں مبید کہیں گے سنا دیں گے ساڑھا بابا کہیں گیا کہ پیسے سود دے سی کوئی نہیں دینے اصلی پیسے دیں گے جو ساڑھے کو لوگ ہون گے وہ میں کچھ وکھانا دے پر میں آگئی گال کے ساڑھے لو جی کیسے بات ہے میں یہودیوں نے کہنا یہودیوں سے ہو جاؤ تم نے کہا کہ خیبر اس لاسٹ چانس کیا بولا انہوں نے ہاں واز لاسٹ مطلب خیبر آخری ہے میں کہنا نا خیبر دوبارہ ہونا ہے اور علی نے شیرہ نے کرنا ہے خیبر ہاں ایک خیبر دوبارہ ہونا ہے یہودیوں خیبر ہونا ہے دوبارہ دے بڑے دھرلے نہ ہونا ہے یہ ساڑھے کو لو سی کیا تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا مہان فقال خالد انہو لم نخرجنا من بلادنا ما ذکرت غیرو ایتی اور دس نظامی سے منہ بیٹھا ہے وہ طالب علم بیٹھا تھا ایک منٹ آپ دس نظامی پڑھتے ہیں طالب علم ہے کون سے سال میں غیرو میں نے کیوں پڑھا ہے غیرہ بنتا ہے ہاں جی مستثنیٰ کی باس میں کیا ہے 1100 روپیہ انعام ہی جیسا نا اے گالے میں کہتا طالب علم یا ساڑھے جدید کمپیوٹر آپ بھی قدیم بنے ڈاٹ کر بابا جی نے کوئی جدید نہیں پڑھا لیکن ہر جدید بابا جی دے ویجے دے پیرا قدیم بنے ڈاٹ کے میں سمجھ آگئی نا انہیں جگہ کڑنا جا کے میں کرتا غیر ہو کیوں پڑھیا ٹھیک ہے نا کڑنا ہوں جگہ میں دسنا اگلی دفعہ کی نام ہے محمد ویسا سمجھ آ رہی نا دین ڈاٹ کے پڑھو قدیم کٹر ملہ پڑھو سمجھ آئے لو جی خالد بن ولید نے کیسی آواز میں کہا مہان یہ میں تو گال کر رہے گال یعنی کوئی نہیں ساسی مدینہ پاک اس گال تے نہیں آئے گال بچ ہو رہے پتہ سی کونا فرمایا انہا قوم نشرب الدماء وانہو بلغنا انہو لا دم اطیب من دم الروم فجعنا بذالک میں آج بھی یہودیوں کی کہتا ہوں امریکہ کو کہتا ہوں اور سارے کافروں کہتا ہوں کہ جس دن ساڑھے اب گال ہو سی تو یاد رکھنا ہم کون ہیں ہم خالد بن ولید کے ماننے والے آج بھی بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں جو کی کر دیں ایک منٹ بھائی خالد بن ولید نے فرمایا تنو پتا سی کونا اسی مدینہ پاک تو کیوں ہے فرمایا اسی یہ خون پینا لکھوں سانو مدینہ پاک خبر پہنچی رومیہ دا خون بڑا مٹھا ہے فجعنا بذالک ہم آئے خون پینے ہون کل کر کی کر آئی جہاد
لو جی پھر اور رومی نے کی گل کرنی صحابہ دوپہر تک رومیوں نو کٹ وٹ کے رکھ چھڑیا رومیوں نو نسا کے رکھ چھڑیا رومیوں نو نسا کے رکھ چھڑیا پھر ہمارا پہلے کا امام بولا کیا کہ نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرسے کوش جرأت پہ لاکھوں سلام. سمجھ آ رہی میری بات؟ لو جی میری بات ختم. میری بات توجہ سے بات سنیں کیونکہ میں نے اعلیٰ حضرت سے بات شروع کی تھی تو میں سیال کوٹ میں اعلیٰ حضرت کو خطبہ سنانے لگا ہوں. سنا دیں بھائی او پھر سیال کوٹ آیا پھر ٹائم پورا ہو گیا گھنٹہ پورا ہو گیا. لو جی بات دلیر ہو جانا میں گل بھی شیرہ نال کرنا جڑے شیر دلیر ہو گیا نظر ہاتھ چکر نظر بار آئے اے بجوات والے تھوڑے کر دے تُسیں تو کشمیر داخل ہونا ہے دریا دے نیڑے جا کر دونوں نعرے لایا کرو. دریا بھی درادی ہو جاوے نا کہیں محمد عربی شیخ جنہیں دریا بھی گھوڑے پاڑے ہوئے تاکہ ہندو ڈرن ہوگا کی ہویا انہوں کو تانوں پتہ لبائے گئے تھے رانے بات جدن اشارہ ہونا ہے اسی یہاں چھلانگ مار دیا اسی لاہوروں شروع ہونا اسی کہنا جناب کشمیر پتہ ہو گیا اگلے داخل ہونا ہے اور جلیا گل نہیں کوئی نہیں بہت دل بندے دی کوئی زندگی کوئی نہیں دلیر کی زندگی ہے. جلیا جے امام حسین نے ایک منٹ جے امام حسین نے حضور دے دین میں سے گردن کٹا چھڑی دے ساڑھی گردن کو زیادہ کی. لو جی سنو بھائی آدھا حضرت کا خطبہ سنا دیں بھائی سنا دیں. لو جی پہ سنو الحمدللہ والفقہ والاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط در الغرر بالہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام العظم لرسل الکرام مالکی وشافی احمد القرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على منع الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنيد وبه الغنيد ومراك الفلاح وإمداد الفتاح وإيداع الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والضر المنتقى وينابي المبتغى وتنوير البصائر وزبائر الجواهر البضائع النوادر المنزه وجوبنا الأشفاع والنظائر مغني السائلين ونسعب المساكين الحافظ القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعجون المسائل أمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملتي وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامية وابنه الأكرم الغوث العظم. غوث باغ دا نام 11 دفعہ لینا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو اللہ حضرت بڑے بڑے قادری انہا دے پھر غوث باغ دا نام 11 دفعہ لینا ہے الغوث العظم 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 ذخيرة الأولياء وتحفظ الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرح المعذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين 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 والحمد لله رہے گا یوں ہی ان کا. لو جی سیال قرآن یاد ہے نا بجوات میں آیا سی رمضان تو پہلے یاد ہے کہ میں ادھا پڑھیا سی یاد ہے میں کہہ دی ادھار سے جو ادھار لا چھڑیا یاد ہے نا یاد ہے نا کاکے جڑے جڑے کاکے یاد ہے
وہ تو میں کھلو کے میں کہا جی ادھا پڑھے جب ادھا پھر صحیح تو آج میں اس واسطے پڑھے کہ مومن کی اپنی زبان پوری ہونی میں اپنا وعدہ پورا کر لوں سمجھ آ رہی ہے ہم سارے اخبار کٹو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا تاڑی آواز اتھو بابا ہی دربار تک جانی چاہیے اتھو پھر بابا ہی توڑی دربار میں لے کے غوث پاک دے مزاج اتھو پھر چل دیا اعلیٰ حضرت اتھو چل دیا پھر مولا کائنات تک پھر مولا کائنات جو چل دیا صدیق اکبر کی بارگاہ تک پھر صدیق اکبر حضور کی بار تک آپ کی آواز یہ پہنچا دے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا آج بھی ساڑھے بابا جی دی واہ خدا الحمدللہ بسم اللہ